بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین۔ سامعین عالی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الصافات کے اندر تمام انبیاء کے اوپر سلام بھیجا۔ آج ایس ایس ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ہم آپ کو حقوق انبیاء و مرسلین بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو مخلوق اعلیٰ و عرفہ اور کمالات کی انتہا پر فائز ہے وہ انبیاء اور مرسلین ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدسی الفاظ میں 25 انبیاء کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر کیا، اور ان کے تذکرے جو ہے یعنی تذکرہ انبیاء جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں سیکھنے اور سکھانے کا کام یعنی تعلیم و تعلم جو ہے یہ ہمیشہ یہ سنت انبیاء رہی ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے معلم ہوا کرتے ہیں، استاد ہوا کرتے ہیں، رہبر و رہنما ہوا کرتے ہیں، ہادی و مرشد ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کے کچھ حقوق ہیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا نبیوں کا حق یہ ہے کہ ان کی نبوت اور رسالت میں فرق کیے بغیر ان پر ایمان لانا، جو کہ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں بتا دیا گیا۔ نمبر 2، ان پر دل و جان سے ایمان لانا، یعنی ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کا رسول اور نبی اور ہادی اور مرشد اور پیغمبر سمجھنا۔ نمبر 3، ان کو خطاؤں سے پاک سمجھنا، معصوم عن الخطا سمجھنا۔ نمبر 3، ان کا ادب و احترام کرنا۔ نمبر 5، ان کی ازواج اور اہل بیت اور اصحاب جو ان کے تھے، ان کی صحبت میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کا ذکر خیر کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ نمبر 6، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان سے محبت کرنا۔ نمبر 7، جب ان کا نام آئے تو ان پر درود و سلام بھیجنا۔ بڑے صغیر کے اندر جتنے بھی مترجمین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا اردو زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے، ان مترجمین میں سے صرف ڈاکٹر طاہر القادری واحد مترجمان القرآن ہے جس نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے ترجمے کے دوران پیغمبر کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھ دیا، جس سے بہت بڑا ایک خاص مسئلہ حل ہو چکا کہ نبیوں کا نام جب آئے ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کہنا چاہیے، اور سید الانبیاء کا نام آئے تو ان پر صلاۃ والسلام دونوں بھیجنا چاہیے۔ نمبر 8، ان کی سنت کی پیروی کرنا، انبیاء کی جو سیرت ہے، ان کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی انبیاء کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو امت پر ہے۔ نمبر 9، ان کی امت کی خیرخواہی کرنا، کہ ان کی امت کی رہنمائی کرنا، برے کام سے ان کو منع کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ ایسا منصب ہے، اس منصب پہ جو بھی عالم، فاضل، مفتی، شیخ الحدیث فائز ہو تو امت میں جہاں کہیں عملی کوتاہی پائی جاتی ہو تو وہ ضرور ان کی نشاندہی کرے، بدعت کے مقابلے میں ان کو سنت سکھائے، اور جو ہے بے عملی کے مقابلے میں ان کو ترغیب عمل دلائے، اور بے یقینی کے عالم میں ان کو جو ہے امید دلائے۔ یہ تھے انبیاء کے حقوق جو ہم نے امام غزالی کی کتاب الحقوق سے لیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت انبیاء اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایس ایس ٹی وی کا جو پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو تذکرہ انبیاء پڑھ کر سنو بھی اور سناؤ بھی، سیرت انبیاء سکھاؤ، سیرت صحابہ سکھاؤ، سیرت اہل بیت سکھاؤ، سیرت صالحین سکھاؤ، چونکہ یہ دور علم ہے۔ درس علم کے ساتھ ساتھ جب تک درس عمل نہ ہو تو علم نور نہیں بنتا، کیونکہ علم پڑھانے سے آتا ہے، پڑھنے سے بڑھتا ہے، اور عمل کرنے سے نور بنتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔